مختلف جرائم کی مختلف سزائیں ہیں۔ مذہبی منافرت پھیلانے پر 5 سال قید یا 1 کروڑ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ پریشان کن پیغامات بھیجنے پر 50,000 روپے جرمانہ۔ جس جرم کی سزا 3 سال یا اس سے زیادہ، یہ نان بیلیبل بھی آ گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان شیخ۔ وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف نے آج وفاقی کابینہ کی منظوری سے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے قیام کی منظوری دے دی۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی حکومت پاکستان نے 3 مئی 2024 کو قائم کی، اور یہ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے سائبر کرائم ونگ کی جگہ لے کر سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا اور افواہوں کا مقابلہ کرنے اور لوگوں کے ڈیجیٹل حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ناظرین، دسمبر 2023 میں نگران وفاقی وزیر عمر سیف نے اس کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد 3 مئی 2024 کو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی تھی۔ یہ ادارہ سیکشن 51 پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 پیکا کے تحت قائم کیا گیا ہے، جس کے تحت FIA کے سائبر کرائم ونگ کو ختم کر کے NCCIA کو اس کی جگہ پر فعال کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب یہ اس کے اوپر آتے ہیں کہ اس کے قیام کی ضرورت کیوں پیش آئی، چونکہ FIA کا جو سائبر کرائم یونٹ تھا اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی کہ جو اپنے فرائض کو مکمل طور پر ادا کرنے میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 2018 میں 20,000 پاکستانیوں کے ATM کارڈ کا ڈیٹا ڈارک ویب پر سیل کر دیا گیا، اور اس کے بعد پاکستان کا کوئی بینک ان سائبر حملوں سے محفوظ نہیں رہا، جس سے صارفین کو بہت زیادہ نقصان ہوا مالی طور پر۔ پیکا ایکٹ 2016 ہے، اس کے تحت مختلف جرائم کی مختلف سزائیں ہیں، جیسے مذہبی منافرت پھیلانے پر 5 سال قید یا 1 کروڑ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ حساس معلومات کی منتقلی پر 5 سال قید یا 50 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ پریشان کن پیغامات بھیجنے پر 50,000 روپے جرمانہ۔ دوبارہ جرم پر 3 ماہ قید بھی ہو سکتی ہے۔ منفی مقاصد کے لیے ویب سائٹ بنانا بھی قابل سزا جرم پایا جائے گا، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جس جرم کی سزا 3 سال یا اس سے زیادہ، یہ نان بیلیبل جرم ہوتا ہے۔ آپ اس کی یعنی کہ حساسیت سے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس کی سزا جو ہے وہ نان بیلیبل بھی آ گئی ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ غیر اخلاقی سرگرمیوں پر مجبور کرنے پر 1 سال قید یا 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ حساس ڈیٹا میں مداخلت پر 7 سال قید یا 1 کروڑ روپے جرمانہ۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 7 سال قید یا 1 کروڑ روپے جرمانہ یہ نان بیلیبل آفینس ہیں۔ اور اس ادارے میں یعنی کہ شناختی معلومات چرانے پر بھی 3 سال قید یا 50 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ غیر قانونی، اب یہ جو سم کارڈ ایک نام پہ کئی درجنوں کے حساب سے جاری ہوتے تھے، جاری کرنے پر 3 سال قید یا 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ جھوٹی معلومات پھیلانے پر 3 سال قید یا 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بہتر طور پر آگاہ ہیں کہ یہ جھوٹی معلومات پھیلانے کا مطلب کیا ہے، یا یہ کس چیز پر قابو پانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو ہمارے ایک سابقہ IG تھے خواجہ خالد فاروق صاحب نے ڈان کے اندر ایک آرٹیکل لکھا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ NCCIA کا قیام FIA کے سائبر کرائم ونگ کی جگہ لینا غیر ضروری، دوہرے کام، تربیت یافتہ عملے کے ضیاع اور بیوروکریٹک مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ اب بیوروکریٹک مسائل کا تو ہماری پوری قوم کو پتہ ہے کہ جو سرخ فیتا ہوتا ہے اور مختلف معاملات جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے موجودہ معاشی حالات میں جو غیر ضروری ایک بوجھ ہے، اگر FIA کی موجودہ صلاحیتوں کو مزید بہتر بنا کر اسے مؤثر کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ FIA کی ناکامی کی کوئی واضح وجوہات کے بغیر NCCIA کی ضرورت پر سوال اٹھتے ہیں۔ مزید برآں نئی ایجنسیوں کے قیام سے پرائیویسی کے خدشات پیدا ہوتے ہیں، جس کے لیے شفافیت اور نگرانی ضروری ہے۔ سائبر سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کا بہتر طریقہ موجودہ ڈھانچوں کو بہتر بنانا ہے، یہ کہنا تھا خواجہ خالد فاروق صاحب، جو سابقہ IG پولیس بھی رہ چکے ہیں۔ تو ناظرین، آپ ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہوں گے آج کل
ایک کیس بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے جو پنجاب کی صوبائی وزیر عظمیٰ بخاری صاحبہ کے حوالے سے ہے، اور جس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ نے کافی مرتبہ ایف آئی اے کے اعلیٰ حکام کو طلب کر کے ان کی اچھی خاصی سرزنش بھی کی ہے کہ جو پراپر طور پر اس سے نمٹ نہیں سکتے۔ امید کرتے ہیں کہ اس ایجنسی کا قیام پاکستان کے شہریوں کے جو سائبر حقوق ہیں ان کا تحفظ کرے گا، کیونکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور آج کل موجودہ دور میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اے ٹی ایم کارڈ، آن لائن شاپنگ ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ آن لائن فراڈ ہو رہے ہیں، اور دیگر اس طرح کے معاملات جس میں کمپیوٹر کا استعمال ہو رہا ہے۔ آج کل ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، تو اس سے نمٹنے کے لیے اس ادارے کے قیام کی اشد ضرورت تھی، اور اس کے جہاں اس کے طاقتور بنانے کے لیے سخت سزاؤں کا اطلاق کیا گیا ہے، وہاں پر اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس ادارے کے قیام کے اوپر جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، تحفظات ہیں، ان میں سیاستدان اور صحافی بالخصوص شامل ہیں، اور خاص طور پر جو یہ آج کل سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ادھر سے یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ یہ آزادی اظہار رائے پر پابندی لگانے کا ایک ذریعہ ثابت ہوگا، اور اپوزیشن کی طرف سے بھی اس خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس کی آڑ میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جائے گی۔ تو آنے والا وقت ثابت کرے گا اس ایجنسی کی کارکردگی سے، کیونکہ اس میں ابھی اس کے ڈائریکٹر جنرل یا جو بھی اس کے چیئرمین ہوں گے یا جو بھی آنا ہے، ان کے لیے بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتا دی گئی ہیں کہ کم از کم تجربہ ان کا 15 سال کا ہونا چاہیے، اور ان کی کوالیفیکیشن کے بارے میں بھی وہ کر دیا گیا، اور امید کرتے ہیں کہ اس ادارے کو قیام کے بعد جلد از جلد جو لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے ایکٹیو کیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔